الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت دنوں کے بعد آپ تمام دینی بہنوں اور بھائیوں سے دوبارہ دین کی باتیں کہنے اور سننے سنانے کی ایک موقع مل گیا ہے، الحمدللہ۔ اور آج کا ہمارا عنوان ہے، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، عشر ذی الحجہ کے فضائل، یعنی ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن یہ حج کے آخری دن ہے۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں، حج کے مکمل 70 دن ہوا کرتے ہیں، یعنی 2 مہینے 10 دن، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، اور اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ، یہ 70 دن ہوا کرتے ہیں۔ اور ان میں سے جو سب سے آخری دن ہوتے ہیں، جو کہ ایام حج ہے، ان کے فضائل کو جاننے، ان دنوں کے فضائل کو جاننے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی اخلاص نیت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ پروگرام جو کروا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الملک سے ایک چھوٹی سی اور مختصر آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن انتہائی فضیلت والے دن ہیں، انتہائی فضیلت والے دن ہیں، اور مومن کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی جو مواقع رکھے ہیں، ان میں سب سے بہترین ایام یہ ذی الحجہ کے ابتدائی دن ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں میں ہم اور آپ ان دنوں میں پہنچنے والے ہیں، کچھ ہی وقت ابھی باقی ہے۔ تو وہ دن آنے سے پہلے ان دنوں کے متعلق، ان دنوں کی اہمیت کے متعلق، فضائل کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے نیکیوں کے دن ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نیکی کرنے کا ایک بہترین وقت اس میں رکھا ہے، اور نیکیوں کی اہمیت اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الملک کے جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں بتایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد، دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، انسانی زندگی کا بھی، اور اسی طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا، موت و حیات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو بنایا تو موت و حیات کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو بنایا کس لیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، وہی ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو، زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون بہترین اعمال کرتے ہیں، کون نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کون عبادت اور ریاضت میں آگے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ دیکھنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا، نیکیوں کی اہمیت جانے۔ موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد ہی نیکی ہے۔ ہماری یہ زندگی اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے ہمیں، اس کا اصل وجہ، اس کی اصل وجہ اور اس کا اصل مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ احسن عملا، بہترین اعمال، نیک اعمال عبادت ہے۔ اور کل قیامت کے دن، آج کل نیکیوں کے اتنے سارے مواقع ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن، مرنے کے بعد، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سارے لوگ حاضر ہوں گے اور نیکیوں کو تولا جا رہا ہوگا، تو اس وقت انسان افسوس کرے گا، اس وقت مومن افسوس کرے گا، مسلمان افسوس کرے گا، انسان افسوس کرے گا کہ کاش میری نیکیاں کچھ اور ہو جائے، تاکہ گناہوں پر بھاری پڑ جائے نیکیاں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی کے متعلق سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس کے نیکیوں کے پلڑے، جس کے نیکیوں کے ترازو بھاری ہو جائیں گے، میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے تو میزان کا، نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب یہی لوگ ہیں جس کی نیکیاں زیادہ ہو۔ تو بتائیے، سوچئے آپ، نیکیوں کے لیے ہم اور آپ کو کس قدر کوششیں کرنی ہوں گی، کس قدر ہم تمام کو آمدہ رہنا ہوگا کہ جیسا کوئی نیکی کا موقع ملا اس کو انجام دینے کے لیے کس قدر ہم اور آپ کو ریڈی رہنا ہوگا، تیار رہنا ہوگا، گھات لگا کر بیٹھنا ہوگا، اس لیے کہ موت کا بات یہ نہیں معلوم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے متعلق کب وہ آئے گی ہمیں نہیں بتایا، لیکن موت آنے کے بعد ہمارے نام اعمال بند ہو جاتے ہیں، ہم چاہ کر بھی نیکی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دنیا سے ہمارا تعلق کٹ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جزا اور سزا کا مرحلہ باقی رہتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، انسانوں کو آگاہ کیا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، جس شخص کے، جس مرد کے، جس عورت کے، جس مومن اور مومنہ کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، جنت میں جانے والے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المومنون کے دوسری آیت میں ارشاد فرماتے، 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے نیک اعمال، جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا، وزندار نہ ہو، یعنی نیکیاں ہلکے ہونے کے مطلب کیا ہے؟ گناہ زیادہ ہے، وہ دنیا میں نیک اعمال کرنے کا موقع ملتے تھے لیکن نہیں کرتے تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو، ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، اور نیکیوں کے مواقع کو جان کر اس میں خوب نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، ایسے لوگ اپنے آپ کا خسارہ کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کا خسارہ کیا، نقصان کیا اپنے آپ کا، اپنی ذات کا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجیے، یہ جو ذی الحجہ کی ابتدائی ایام ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا میرے بہنوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے دنوں کو بنایا ہی نہیں، ایسے دنوں کو بنایا ہی نہیں، یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن نیک اعمال کے اعتبار سے
نیکیوں کے اعتبار سے تمام سال کے 365 دنوں میں سے، تمام دنوں میں سے، تمام ایام میں سے سب سے بہترین، سب سے عمدہ، ان جیسے دنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا ہی نہیں کیا، ان جیسے دنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنایا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اتنا زیادہ پسند ہیں جتنا زیادہ دوسرے دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یعنی دیگر مہینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان ہے، ہم اگر دیگر مہینوں میں، دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں، باقی ایام میں اگر نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی پسند کرتا ہے، انہیں بھی قبول کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ لیکن جانیے، لیکن ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیگر ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں زیادہ چاہتا ہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحابہ نے پوچھا، ہم نے بارہا سنی یہ حدیث، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی، دیگر مہینوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیگر مہینوں میں اگر کوئی غازی، کوئی مجاہد جنگ لڑتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، تو اس کا وہ عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وللجہاد فی سبیل اللہ، ہاں دیگر ایام میں کیا جانے والا جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں لیکن اگر کوئی غازی، اگر کوئی مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، پھر ان دونوں چیزوں میں سے کسی کے ساتھ وہ نہیں لوٹتا، یہ وہ عمل یعنی شہید ہو جاتا ہے۔ اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ جہاد کرتا ہوا وہ شہید ہو جاتا ہے، ہاں اس کا یہ عمل ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا برابر ہو سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یوں ہی جہاد کرتا ہے، اگر وہ مال کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، جان کے ساتھ واپس لوٹتا ہے، پھر اس کا جہاد جتنا بڑا عمل بھی ان تمام 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سوچئے، اندازہ کیجئے، یہ 10 دن نیکی کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبولیت کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور چاہت کے اعتبار سے، یہ 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کس قدر محبوب ہیں۔ یہ بات جاننے کے باوجود ہم اور آپ کو پیچھے رہنا چاہیے، ان 10 دنوں میں سستی کرنا چاہیے نہیں، ان 10 دنوں میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مواقع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کے لیے بنایا ہے، تو اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اس لیے کہ ان جیسے دنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنایا نہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں کیے جانے والے نیک اعمال کو دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان دنوں میں کی جانے والی فرض عبادت دیگر مہینوں میں کی جانے والی فرض عبادت سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور اسی طرح ان دنوں میں کی جانے والی نفل عبادت دیگر مہینوں میں کی جانے والی نفل عبادت کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں میں پڑھی جانے والی نماز
باقی دنوں میں پڑھی جانے والی نماز سے افضل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ اسی طرح نیکیوں کو گنتے جائیے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اسی طرح ذکر اللہ ہے، اسی طرح دعا ہے، والدین کی خدمت ہے، اسی طرح خدمت خلق ہے، مریض کی عیادت ہے، جنازے کی نماز ہے، اسی طرح غریبوں اور غربا کو کھانا تقسیم کرنا ہے، اور اسی طرح جو لاغر اور کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی ہر طرح سے مالی امداد کرنا، یہ تمام چیز صدقہ و خیرات کرنا، یہ تمام چیز دیکھیے دوسرے مہینوں میں کیے جانے والے تمام نیک اعمال سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تمام نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم تمام کو، جو کہ دیگر مہینوں میں، دیگر دنوں میں، سال کے بقیہ ایام میں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ ان 10 دنوں کی ایک فضیلت یہ ہے کہ دیگر مہینوں میں، دیگر دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں ان کو زیادہ ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو حج کے ایام ہیں، دوسرے یہ حرمت والے مہینوں کے دن ہیں، حرمت والے مہینے، محترم مہینے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم بنایا، 4 مہینوں کو باعزت مہینے بنایا، اور ان میں سے ذی الحجہ دوسرا مہینہ ہے، ذی الحجہ دوسرا مہینہ ہے، اور دوسرے مہینے کے ابتدائی 10 دن ہیں، ایک تو حج کے ایام ہیں اور اسی طرح یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کا اجر و ثواب، ان کی فضیلت، ان میں کیے جانے والے نیک اعمال کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور اسی طرح ان 10 دنوں کی فضیلت، یہ فضیلت کیوں ضروری ہے جاننا؟ اس لیے کہ جب کسی چیز کا فائدہ معلوم ہو، اگرچہ کسی کام کا، کسی عمل کا فائدہ معلوم ہو جائے تو انسان کا دل چاہتا ہے، انسان اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ پر، کسی آفس میں ایک آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اور 8 گھنٹے کام کر کے 1000 روپے کماتا ہے روزانہ۔ اگر اس سے کہا جائے کہ مزید 1 گھنٹہ کام کر، 8 گھنٹوں کے برابر تجھے پیسہ دیا جائے گا، تنخواہ دیا جائے گا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ 8 گھنٹے کر لیا، اس کے باوجود بھی وہ ایک ایکسٹرا 1 آور بھی، وہ 1 گھنٹہ بھی کام کرنے کو وہ آمدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ملنے والا فائدہ زیادہ ہے۔ تو اسی طرح ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن کی فضیلت جاننا ازحد ضروری ہے، تاکہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ ان ایام کو دوسرے ایام کی طرح، ان دنوں کو دوسرے دنوں میں جس طرح زندگی گزارتے ہیں اس طرح نہ گزارنے کے لیے فضیلت جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان دنوں کی قسم کھایا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز غیر معمولی اہمیت ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی شرف اور عزت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے عظیم عظیم چیزوں کی ہی قسم کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھایا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، اور رات یہاں پہ مراد، یا رات بول کر یہاں دن مراد ہے، اس لیے کہ شریعت اسلام میں پہلے رات شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد دن آ جاتا ہے۔ تمام جمہور مفسرین کے مطابق یہاں پر لیل سے مراد، رات سے مراد دن ہے، اور 10 راتوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور 10 راتوں سے مراد یہاں 10 دن ہے، اور 10 دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ان 10 دنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحج میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ لوگ معلوم دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں،
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں، معروف دنوں میں لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں. اور معروف دن یا معلوم دن کون سے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ معلوم دنوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. اور اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک دن ہے عرفہ کا دن. اللہ اکبر، عرفہ کا دن اتنا بڑا عظیم دن ہے. میرے بہنوں سوچیں، اندازہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کیا. اپنا دین مکمل ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عرفے کا دن کا انتخاب کیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، اگر میرا وقت ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، مجھے بتا دینا، اس لیے کہ تھوڑا سا تیزی کے ساتھ بولنے کا مزاج بن نہیں پا رہا ہے، تو اسی لیے میں آہستہ بول رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو شاید اس سے پہلے کچھ باتیں پچھلے تقاریر میں تیزی کے ساتھ بات سمجھائی تھی، لیکن یہ انتہائی اہم ہے. تو اسی لیے جیسا کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو سمجھا رہی اس انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھے آپ. اگر وقت ہو جائے تو مجھے کامنٹ کر دینا، انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کیا، اور دین مکمل ہونے کی خوشخبری اپنے بندوں کو سنانے کے لیے اسی عرفے کا دن کا انتخاب کیا. سوچیے، اب اندازہ کیجئے عرفے کا دن کتنا زیادہ عظیم دن ہوگا، اور وہ عظیم دن انہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، یہ مسلمانوں کے امیر، تمہاری کتاب میں، قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا، تو ہم تمام یہود اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو عید کا دن مناتے ہیں، اس میں بڑا خوشی کا اہتمام کرتے ہیں. عمر ابن خطاب نے کہا کہ رضی اللہ عنہ، اچھا ایسا کون سا دن ہے، ایسی کون سی آیت ہے، بتاؤ. اس کے بعد وہ یہودی کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آپ کی کتاب میں ہے. اگر یہ آیت اگر ہم یہودیوں پر نازل ہو جاتی، ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہو جاتی، تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے، بڑا خوشی اور مسرت کا اہتمام کرتے اس دن میں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو سمجھ رہا ہے کہ ہم اس دن میں عید جیسا نہیں مناتے خوشی، تو سمجھتا ہے، لیکن وہ ہمارا عید کا ہی دن تھا. وہ آیت جس وقت نازل ہوئی تھی، میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، اس مقام کو بھی جانتا ہوں، اس وقت کو بھی جانتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ آیت نازل ہوئی عرفات کے میدان میں تھے، وہ عرفہ کا دن تھا. عرفہ کے شام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کی. تو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ تمام فضیلتیں 10 دنوں، ابتدائی 10 دنوں کے ہیں، اور ان ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک دن عرفہ کا دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو اتنی بڑی فضیلت بخشا ہے، وہ دن ہماری زندگی میں آنے والی ہے، تو ہم اس دن میں کتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آنے والے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کر لینا چاہیے. اب اندازہ کیجیے، ایک مومن کی یہ علامت ہوتی ہے، ایک مومنہ کی، ایک مومن مرد کی، ایک مومن عورت کی یہ علامت اور نشانی اور پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ اعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ایام میں، یہ سونے پر سہاگا والی بات ہو جاتی ہے. اسی لیے اندازہ کیجئے، ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے. بھلے آپ ان باتوں کو سنے ہو، لیکن ایک مرتبہ دوبارہ تذکیر ہو جاتی ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے. ان تمام باتوں کو آپ اچھی طرح سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان ایام میں، باقی ایام میں جس طرح عورتیں گزارتی ہیں دیگر دنوں کو کام کاج میں، اس طرح ان ایام کو نہ گزاریں.
اور فالتو کاموں کو، بیکار چیزوں کو اپنے لیے ضروری نہ قرار لے، بلکہ ان ایام میں مکمل فارغ ہو جائے عبادت کے لیے۔ اسی طرح عشر ذی الحجہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، انہی 10 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی قربانی کا دن کو بھی رکھا ہے، یعنی ذی الحجہ کا 10 تاریخ قربانی کا دن ہے، اور اسی قربانی کے دن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حج اکبر قرار دیا ہے۔ یہ قربانی کا دن یہ حج اکبر ہے، اور اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج اکبر والے دن کو، اس ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کے دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے بہترین دن قرار دیا۔ سبحان اللہ! یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ پورے کے پورے ان جیسی دنوں کو، ان جیسے ایام کو اللہ تعالیٰ نہیں بنایا، ان جیسے اوقات کو اللہ تعالیٰ نہیں بنایا۔ ان پورے 10 دنوں میں سے بھی حج اکبر والا دن، ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کے دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن قرط رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ایام، سب سے افضل دن، سب سے افضل وقت اگر کسی دن کا وقت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر ہے، جس میں قربانی کی جاتی ہے، جس میں قربانی کی جاتی ہے، یعنی ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم یوم القر، یوم النحر کے بعد سب سے افضل دن اگر کوئی دن ہے تو یوم القر ہے، یعنی 11 ذی الحجہ۔ 11 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے بعد، قربانی کے دن کے بعد سب سے افضل دن قرار دیا۔ یوم القر قرار سے ہے، قر ہے، قرار سے قر یعنی ٹھہرنا، کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ یوم القر کیا ہے؟ ٹھہرنے کا دن کیا ہے؟ 11 تاریخ کے دن تمام حاجی لوگ مینا کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، اور یہ 11 تاریخ کو ہوتا ہے، اسی لیے اس کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے تمام افضل ایام میں سے ایک دن ہے۔ سب سے پہلے یوم النحر ہے، قربانی کا دن، اور اسی طرح یوم القر ہے 11ویں تاریخ، ذی الحجہ کے 11 تاریخ کو۔ سوچیے، اندازہ کیجیے، یہ الصادق المصدوق کے یہ پیغامات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، اس میں خلل اور شک کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ایام ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کتنا زیادہ محنتیں کرتے ہیں، پھر ان مبارک ایام میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس میں بھی کثرت کے ساتھ عبادات کریں، کثرت کے ساتھ نیک اعمال کریں۔ جس طرح میں نے بتایا نمازیں ہیں، اسی طرح روزے ہیں، اور اسی طرح نفل عبادات ہے، صدقہ و خیرات ہے، خدمت خلق ہے، والدین کی عزت کرنا، بوڑھوں اور بزرگوں، کمزوروں، لاچاروں کی مدد کرنا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجہ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، نیت صرف خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہوئے اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو سوچئے، اندازہ کیجیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے اسلاف ان 10 دنوں میں کتنا زیادہ محنتیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، سعید بن جبیر یہ عظیم تابعی ہے، علماء تابعین میں سے ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ دنیا سے اس وقت چلے گئے تھے جبکہ ان کا علم اس دنیا کے لیے سخت ضرورت تھی، ان کا علم کا، ان کے علم سے استفادہ کرنے کا لوگ بڑے شوقین تھے، بڑی ضرورت تھی ان کے علم کا، اس وقت وہ دنیا سے چلے گئے۔ اتنے بڑے عظیم تابعی تھے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ۔ وہ ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ابتدائی 10 دن شروع ہو جاتے ہیں تو خوب محنت کرتے ہیں، عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جس طرح دیگر ایام میں اعمال کرتے اس سے زیادہ نیک اعمال میں آگے چلے جاتے ہیں،
اور اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق اعمال کرتے جاتے اور لوگوں کو بھی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے تھے لا تطفئوا سروجکم لیالی العشر، یہ لوگوں اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں رات کے وقت چراغ کو مت بجایا کرو، یعنی رات میں جاگو، رات میں عبادت کرو، یہ غیر معمولی ایام ہے، غیر معمولی دن ہے، یہ نیکیوں کے موسم بہار ہے، اس میں نیک اعمال کرو، اپنے گھروں میں چراغ کو بجوا کر، چراغ کو ختم کر کے نیند کی حالت میں مت رہا کرو، نیند کی حالت میں رات مت گزارا کرو۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ خود بھی نیک اعمال کرتے تھے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور اسی طرح لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف ہے، یہ ہمارے اسلاف ہے۔ سوچئے، اندازہ کیجئے کہ پھر جب ہم ان نیک اسلاف کے ہم وارثین ہیں تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ان ایام کو غنیمت جانیں۔ یہ کیا بڑی عجیب بات ہے کہ یہ رمضان میں ہم نے کتنا زیادہ محنت کیا، رمضان میں کتنا زیادہ محنت کیا، لیکن جان کر حیرانی ہوگی آپ کو، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی، رمضان کے آخری عشرے سے بھی انتہائی فضیلت والے 10 دن ہیں، انتہائی فضیلت والے، رمضان سے بڑھ کر۔ رمضان میں تو ہم نے خوب محنت کی، رمضان میں تو ہم نے خوب عبادت کی، کوشش کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں اس کے لیے رو رو کر دعائیں کی، روزہ رکھا، عبادتیں کی، صدقہ و خیرات کیا۔ لیکن اب جانیے، آپ معلوم کیجئے، اندازہ کیجئے کہ رمضان سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضیلت والے دنوں کو، ان ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کو بنایا ہے۔ تو پھر ان دنوں میں کس قدر ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر لینے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو مٹوانے کی، اپنے آپ کو بخشوا لینے کی کوشش کریں، کیوں نہ کریں؟ ان جیسے دنوں کو، ان جیسے اوقات کو اللہ تعالیٰ بنایا نہیں، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سال کے دیگر اعمال کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ چاہتا ہے، زیادہ پسند کرتا ہے۔ آپ سوچئے، اندازہ کیجئے کتنے بڑے پیارے اعمال ہیں، کتنے بڑے پیارے دن ہیں، اور ان کی فضیلت کا اندازہ آپ انہی باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دیتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ اللہ اکبر! الفاظ کتنے مبارک الفاظ ہیں، کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنا معنی خیز الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی افضل ترین دن ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑھ کر افضل ترین دن ہے ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے مہینوں میں کیے جانے والے اعمال سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑھ کر چاہتا ہی نہیں۔ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ دوسرے دنوں میں کیے ہوئے اعمال نہیں کر سکتے، ان دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اسی طرح یہ دن بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بڑے فضیلت والے ہیں، اور ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی اہم اور افضل اعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ دن بھی افضل اور ان دنوں میں کیے جانے والے عمل بھی افضل۔ اور جو بندہ یہ جان کر کہ میرا رب خوش ہوگا، میں اپنے رب کو راضی کر لوں گا، جو بندی، جو بہن، جو عورت، جو خاتون، جو مومنہ یہ سمجھ کر یہ دن اللہ تعالیٰ کو پیارا پسندیدہ دن ہے، اور ان جیسے دنوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنایا نہیں، اور میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لوں گی۔ اگر کوئی چاہتی ہے، اگر اس طرح اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کوئی کرتی ہے، تو دن بھی افضل، اعمال بھی افضل، کرنے والا بندہ بھی افضل ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ اس لیے غنیمت جانیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ دن بھی افضل ہے،
ان دنوں سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے جانے والا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہوتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْحِيدِ. اے لوگوں اسی لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل کہو, لا الہ الا اللہ پڑھو, اور اسی طرح تکبیر کہو, اللہ اکبر کہا کرو, اور اسی طرح تمحید کہو, الحمدللہ کہا کرو. ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ اعمال ہے. ان دنوں میں کیا جانے والا ذکر دیگر مہینوں میں کیے جانے والے ذکر سے زیادہ افضل ہے. ان دنوں میں کہا جانے والا کلمہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہ تمام جملے, یہ تمام کلمے ان دنوں میں اگر کرتے ہیں تو دیگر دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان تمام کلمات کو, ان تمام دعاؤں کو, ان تمام ذکر و اذکار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے. پھر کیا خیال ہے اس طرح کی فضیلت جاننے کے باوجود ہم اور آپ پیچھے رہیں؟ نہیں, ابھی سے ارادہ کر لیں, ابھی سے ارادہ کر لیں, اپنے آپ کو تیار کر لیں. جیسے یہ 10 دن آ جاتے ہیں, جس طرح ہمارے اسلاف صرف اور صرف نیکی کیا کرتے تھے, نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے, اس طرح ہم اور آپ کو بھی یہ 10 دن شروع ہونے سے پہلے تیاری کر لینا چاہیے. ہم اور آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طرح یہ نیک اعمال باقیات الصالحات ہے, باقی رہنے والے نیک اعمال ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے, جب کوئی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر ذکر کرتا ہے, سونا اور چاندی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیے کتنا زیادہ اجر و ثواب. ایک تو یہ نیک یہ اس دنوں جیسے دن اللہ تعالیٰ بنایا نہیں, اور یہ نیک اعمال ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور دوسری طرف کتنا بڑا اجر و ثواب ہے, حرمت والا مہینے, ان جیسے 10 دنوں جیسے دن ہے ہی نہیں. تو آپ سوچئے یہ تمام فضیلتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 دنوں میں ملایا ہے. اور یہ 10 دن ان کی فضیلت یہ ہے کہ بڑے بڑے نیک اعمال انہی 10 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. مثال کے طور پر ان 10 دنوں میں نماز بھی ہے, صدقہ کرنے والے صدقہ بھی کرتے ہیں, اور اسی طرح حج پہ جانے والے, عمرے پہ جانے والے لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں. اسی طرح ان 10 دنوں میں روزہ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. سبحان اللہ, کیا خیال ہے, اندازہ کیجئے, سوچئے 3 سال کے 365 دنوں میں سے ان 10 دنوں جیسے کوئی دن ہے جس کے اندر حج بھی ہو, عمرہ بھی کر سکتے ہو, ان دنوں میں حج بھی کر سکتے ہو, صدقہ بھی, نماز بھی, روزہ بھی, ایسے بڑے بڑے عبادتوں کو کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی دن جمع کیا ہو؟ نہیں, بالکل نہیں. صرف یہ 10 دن ہیں میرے بھائیوں, اندازہ کیجئے, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ انتہائی فضیلت والے, انتہائی افضل ایام ہیں, انتہائی افضل دن ہیں. اور اسی لیے ہمارے اسلاف ان دنوں میں سب سے زیادہ نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے, ان مواقع کو غنیمت سمجھا کرتے تھے, اور اس میں سارے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ان ایام میں سب سے زیادہ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے, تکبیرات پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دونوں بازار میں نکلتے ہیں, اور بازار میں سرے عام, کھلے عام تمام لوگوں کے سامنے تکبیرات کہا کرتے تھے. اور ان دونوں بزرگوں کو دیکھ کر, ان دونوں صحابیوں کو دیکھ کر تمام اس مارکیٹ میں جتنے لوگ ہیں, تمام اس بازار میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں, وہ تمام کے تمام تکبیرات پڑھا کرتے تھے, وہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے. تو ان دنوں میں ہر طرح کے نیک اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور اسی طرح ان دنوں میں ایک ایسا دن بھی ہے, سبحان اللہ, ایک ایسا دن بھی ہے جس کے بارے میں ایک مومن اور مسلمان کو جاننا چاہیے. الحمدللہ ہم اور آپ پہلے سے جانتے ہیں یہ 10 دن روزے کے دن بھی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے یہ 10 دنوں میں روزہ, یعنی یہ 9 دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے. یعنی آخری دن تو عید کا دن ہوگا, اس میں صرف نماز ہوگی اور دیگر عبادات ہوں گے, لیکن روزہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ ایام اکل اور شرب ہے, یعنی کھانے پینے کے دن ہے, اس میں روزہ نہیں ہے. لیکن باقی 9 دنوں میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے روزہ بھی رکھ سکتا ہے, مستحب ہے, اس لیے کہ ہر طرح کی نیکی کرنا اس میں جائز ہے. ہر طرح کی نیکی, کوئی بھی نیک عمل, قرآن پڑھنا بھی, صدقہ کرنا بھی, ذکر و اذکار بھی,
نوافل کا اہتمام کرنا بھی، اس لیے کہ ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور اسی طرح ان میں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دن کے تعلق سے، ایک روزے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے امت کو تعلیم دی ہے، وہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، یا اس کو یوں کہہ لیں عرفہ کا روزہ۔ جب حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ہوں گے تو وہ دن ہمارے لیے کچھ بھی ہو جائے، وہ دن ہمارے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ اور عام طور پر یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ حاجی لوگ عرفات میں ہوں گے تو اس دن ہمارے لیے، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حاجی لوگ جب عرفات میں ہوں گے تو ہمارے لیے جب 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، قدر چاہتا ہوں ہمارے لیے جب 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا تو اس وقت ہم 9 ذی الحجہ کے روزے کو رکھنا ہے۔ کہ بعض لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ آپ میں سے اختلاف سے جو جن کو معلوم ہوگا، جو آگاہ ہوں گے کہ عرفات میں جب ہوں گے تب روزہ رکھنا ہے یا پھر ہم 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیے بڑا آسان معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عرفہ کا لفظ استعمال کیا، دوسری احادیث میں 9 ذی الحجہ کا بھی لفظ استعمال کیا، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے جو حرم میں ہیں، جو حرم کے اطراف، حرم کے قرب و جوارے میں جو لوگ ہیں، ان کے لیے عرفات کا دن 9 ذی الحجہ کا ہوگا۔ جو 9 ذی الحجہ میں نہیں ہے، یعنی جو لوگ حرم سے باہر ہیں، ان کے لیے 9 ذی الحجہ ہے۔ جو لوگ حرم کے قرب و جوارے میں ہوتے ہیں ان کے لیے عرفات کا دن، وہ یوم عرفہ کو دلیل بنا لیں۔ جس حدیث میں یوم عرفہ لفظ آیا ہے وہ لوگ اس طرح دلیل بنا لیں، اس لیے کہ وہ حرم کے قریب ہے، اور جو حرم سے دور ہے، حرم سے جو لوگ دور ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث موجود ہیں کہ جس میں 9 ذی الحجہ کی صراحت ہے۔ آج ہمارے پاس ٹی وی ہے، موبائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں حاجی کس دن ٹھہرے ہیں، لیکن آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کیسا پتا چلتا تھا؟ تو اسی لیے خیر اس میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حاجی جس دن عرفات میں ہوں گے چاہے ہمارے لیے وہ دن کون سا بھی ہو اس میں ہم روزہ رکھیں، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، ہمارے لیے 9 ذی الحجہ ہے، اور 9 ذی الحجہ کے دن جس دن ہم روزہ رکھتے ہیں حاجی عرفات میں نہیں ہوں گے، عرفات سے نکل چکے ہوں گے۔ تو اسی لیے ہم 9 ذی الحجہ کو، یہی بات زیادہ صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس 9 ذی الحجہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا دن یعنی ذی الحجہ کے دن، اس دن روزہ رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روزے کے متعلق احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے، مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے، اور یہ عرفہ کا روزہ انہی ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک روزہ ہے، ابتدائی 10 دنوں میں سے ایک دن ہے 9 ذی الحجہ، انتہائی فضیلت والا روزہ، انتہائی فضیلت والا عمل۔ ایک دن کے روزے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس ایک روزے کے بدلے میں آنے والا 1 سال کے گناہوں کو اور گزرا ہوا 1 سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے گا۔ کبیرہ گناہوں کو نہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ معاف ہونے کے لیے، کبیرہ گناہ کو معاف کروانے کے لیے توبہ کرنا پڑتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ سوچئے، اندازہ کیجئے کتنے بہترین ایام ہیں، کتنے مبارک دن ہیں، آپ اندازہ کیجئے۔ اور اسی طرح یہ 10 دن انتہائی فضیلت والے ایام، ان کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو بھی آگاہ کروانا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بتانا، اپنے گھر والوں کو، امی جان کو، ابو محترم کو، اپنے چھوٹے بھائی بہن کو، ان کو ان 10 دنوں کے متعلق تعلیم دینا، سکھانا، سمجھانا، اس میں اعمال کروانے کی ان کے ساتھ کوشش کروانا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اسے بھی آپ نظر انداز نہ کریں۔ ان تمام باتوں کو لوگوں کو سمجھائیں،
لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی نیک اعمال کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، وہ بھی ومن ثقلت موازینہ فاولئک مفلحون والی آیت کی مصداق بن سکے، وہ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں۔ تو اسی لیے میری ماں اور بہنوں، میرے دینی بہنوں، آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھیں، ان تمام باتوں کو یاد رکھیں، اور یہ انتہائی افضل ترین ایام ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جیسے یہ 10 دن گزرتے ہیں، جیسے یہ 10 دن شروع ہو جاتے ہیں، مرد حضرات کیا کرتے ہیں، جو گھر کے سرپرست ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، وہ جانور خریدنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، جانور خریدنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بیچارہ صبح میں نکلتا ہے کہ کہاں کس جگہ پر کون سا جانور سستا ہے، کس بڑے جانور میں حصہ لینا ہے یا اپنا کوئی چھوٹا جانور خریدوں، اسی کشمکش میں وہ رہتا ہے، اور ان 10 دنوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں کوئی الگ سے نیک اعمال نہیں کرتے، یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ افسوس ہے، بڑا افسوس۔ اور اسی طرح اب خواتین کو دیکھ لیں، جیسے یہ 10 دن شروع ہو جاتے ہیں، اللہ 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 رحم کریں، ان 10 دنوں میں جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے ہیں، جو کپڑے کے دکان والے ہوتے ہیں ان سے بڑا خوش نصیب کون ہوتے ہیں؟ جو جویلری دکان کے مالکین ہوتے ہیں ان سے بڑے خوش نصیب کون ہوتے ہیں؟ وہ اپنے زندگی کے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر بس انہیں لوگوں کو سامان بیچنے خریدنے کے پیچھے وہ لگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ بس ابتدائی دن سے جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے اس وقت سے لے کر عید کے دن کے صبح تک شاپنگ میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن ہم ایمان والوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہم علم والوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کچھ وقت لے لیں، یا اس 10 دن شروع ہونے سے پہلے اپنا تمام شاپنگ کر لیں، جو بھی آپ عید کے لیے استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو پہلے سے ہی خرید کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ یہ 10 دن جب شروع ہو جاتے ہیں تو مکمل طور پر عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ 10 دنوں میں کوئی دن کوئی وقت بیکار جانے نہ دیں۔ ہماری اسلاف تو راتوں میں بھی جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، آپ اندازہ کیجئے۔ یہ تو یہاں تو دن برباد کر رہے، دن میں شاپنگ چلے جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے برقیں مارکیٹ میں جدھر بھی دیکھیں یہاں ہمارے پاس کا ایک جگہ کا یہ مسئلہ نہیں، ہر جگہ پر مسلمان، اس لیے کہ لا علمی علم نہیں ہے۔ یہ 10 دن کتنی بڑی فضیلت والے دن ہیں، اور ایسے کتنے سالوں کے 10 دنوں کو برباد کرتے بھی آئے، ابھی بھی اس طرح ہونے کا قوی امکان ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں میرے بہنوں کہ آپ ان باتوں کو اچھے سے سمجھیں، یاد رکھیں، اور جن کو نہیں معلوم ہے ان تک بات پہنچائیں، اور ان کے نیکی کروانے کا عام ذریعہ بنے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کا بھی اجر آپ کو دیں۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم تمام کو ان سنی ہوئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کے لیے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو ان ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور حصہ لینے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن اعمال سے ناراض ہو جاتا ہو ان تمام اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔